بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 44 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس کی دو تدریبات کو حل کریں گے، تدریب الاول اسی طرح تدریب الثانی۔ تو اب جو شروع میں ہم نے دو حواریں پڑھی تھی، تو ان کے اندر جو کچھ الفاظ ہم نے سیکھے تھے ان کی پریکٹس کے لیے کچھ الفاظ یہاں پر ہم نے سیکھنے کو ملیں گے، کچھ ہمیں پریکٹس کرنے کو ذہن دیا جائے گا، تاکہ یہ جو الفاظ سیکھیں تو یہ ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان مشق ہے۔ پہلی مشق میں کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی المثال، کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ مثال میں ہے۔ اچھا جی، انت ضمیر کے حساب سے واحد مذکر کی ضمیر ہے خطاب کی۔ کہتے ہیں کم وجبۃ تأکلو، یہاں انتا، اسی طرح آگے انتی، ابو کا، امو کا، تو ان حساب سے آپ نے صیغہ لے کر آنا آگے۔ کہتے ہیں کم وجبۃ تأکلو، آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو مراد یہاں سے وہی ہے کہ ایک دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو جواب میں لے کے آنے اپنے الفاظ، تو وہ درمیان میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے کہ میں کھاتا ہوں تو اتنی مرتبہ کھاتا ہوں، فلاں کھاتا ہے تو اتنی دفعہ کھاتا ہے۔ تو الفاظ جو درمیان میں دیے ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ سے سوال ہوا تو اب آپ جواب دے رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آکلو وجبۃ واحدہ، میں ایک دفعہ کھاتا ہوں۔ ہاں، بہت شریف انسان ہے آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں آکلو وجبۃ واحدہ، میں ایک دفعہ کھاتا ہوں، یا میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں، یا ایک ٹائم، ون ٹائم۔ آگے انتی، واحد مؤنث مخاطبہ کی ضمیر ہے، تو اس حساب سے آپ نے ضمیر صیغہ بنانا ہے۔ تو کہتے ہیں کم وجبۃ تأکلینا، آپ کتنی مرتبہ کھانا کھاتی ہیں، یعنی ایک دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتی ہیں، تناول کرتی ہیں۔ وہ یہاں پر بھی وجبۃ واحدۃ لے کر آنا ہے، تو آئے گا سیم وہی جواب اوپر والا، کیونکہ واحد متکلم بننا ہے اس نے، تو وہ سیم وہی عبارت رہے گی، آکلو وجبۃ واحدہ۔ آگے ابو کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے جو صیغہ حسب حال ہے، چونکہ یہ مذکر ہے لہٰذا مذکر کا صیغہ آئے گا۔ اچھا، کم وجبۃ یاکلو ابو کا، آپ کے والد گرامی ایک دن میں کتنی مرتبہ کھانا تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، لیتے ہیں۔ تو اب سامنے سوال ہو رہا ہے، خطاب کی ضمیر تھی، تو اب وہ اپنی طرف سے جب جواب دے گا تو کاف ضمیر یہ یا ضمیر سے بدل جائے گی، تو آ جائے گا یاکلو ابی وجبتین، میرے والد گرامی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 2 بار کھانا تناول فرماتے ہیں۔ امو کا، یہاں پر مؤنث کا صیغہ آ جائے گا، کم وجبۃ تأکلو امک، آپ کی والدہ ماجدہ ایک دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتی ہیں، تناول کرتی ہیں، لیتی ہیں۔ اب ایک دن میں جو الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو یہ اس کے عربی والی عبارت نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے جس طرح شروع میں عرض کر دیا کہ اس کے لیے مراد یہاں پر یہی ہے کہ ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، یا فلاں جو ذات ہے وہ ایک دن میں کتنی مرتبہ کھاتی ہے، تو مراد یہی ہے، تو اس لیے میں ساتھ الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اب اس کے لیے وجبتین ہی استعمال کرنا ہے، تو جواب میں آ جائے گا تأکلو امی وجبتین، ٹھیک ہے، میری والدہ ماجدہ ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا تناول فرماتی ہیں۔ اخو کا اور اخت کا، تو یہاں پر بھی سیم مذکر کا صیغہ، اور پھر نیچے والے میں مؤنث کا صیغہ آئے گا، یاکلو اور تاکلو۔ تو جواب میں آ جائے گا یاکلو اخی ثلاث وجبات، میرے بھائی جان ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا تناول کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مؤنث کا ہے تأکلو اختی ثلاث وجبات۔ آگے یاسر اور سلمہ ہے، تو یہاں پر بھی مذکر اور مؤنث کے حساب سے ہے، اور آگے پھر مذکر مؤنث کے ساتھ یاکلو یاسر 4 وجبات تأکلو سلمہ 5 وجبات۔ صدیقو کا اور صدیقتو کی، ٹھیک ہے، یہاں پر مذکر اور مؤنث کے، یعنی دوست اور سہیلی۔ تو کم وجبۃ یاکلو صدیقو کا، تو آ جائے گا یاکلو صدیقی 6 وجبات، 6 کو کہتے ہیں۔ اور صدیقتن یہ گول تا کے ساتھ، یہ مؤنث کے لیے سہیلی۔ تو کم وجبۃ تأکلو صدیقتو کی، یہاں پر مؤنث کا یعنی صدیقتن ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، فیمیل، اور جس کی ہے کاف زیر جو کی ہے مؤنث کی ضمیر، تو یہ بھی مؤنث خطاب کی۔
تو سامنے بھی مونس اور جس کے بارے میں سوال ہے وہ بھی مونس. تو یہاں پر بھی تاکلو صدیقۃ، اور آگے کا آگے تاکلو صدیقتی سبع وجبات 7 مرتبہ. آگے ہے السمین اور السمینہ. تو یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پر. تو اب اس کی تصویر سے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا مراد ہے. اب نہیں سمجھ آیا تو میں عرض کرتا ہوں. سمین کہتے ہیں موٹے کو، یعنی جو فربہ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، موٹا لڑکا فربہ، دبیز چرب. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کسی کی دل آزاری نہ ہو تو اس لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں یار فلاں جو صحت مند نہیں ہے. حالانکہ موٹا ہونا یہ بیماری ہے، موٹاپا یہ بیماری ہے. اور یہ ہمارے یہاں ویسے کسی کو یہ جس طرح میں نے کہا دل جوئی کے لیے یا دل زاری نہ ہو تو یہ کہا جاتا ہے یار فلاں صحت مند جو نہیں ہے اس طرح کا. تو یہ اشارتاً اس کے سامنے بات کی جاتی ہے. بہرحال کہتے ہیں کم وجبتاً یاکل السمین، موٹا لڑکا، موٹا آدمی کتنی مرتبہ کھانا کھاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یاکل السمین 9 وجبات، 9 مرتبہ. سمینہ یہ اس کی مونس ہے، فیمیل ہے. تو کم تاکل السمینۃ، موٹی عورت، موٹی لڑکی کتنی مرتبہ کھانا کھاتی ہے. جواب میں 10 ہے. کہتے ہیں تاکل السمینۃ 10 وجبات، 10 مرتبہ کھانا کھاتی ہے. اللہ اکبر، اپنے آپ پر ظلم ہے. آگے دوسری مشق ہے، کہتے ہیں تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین. کہتے ہیں سوال و جواب کا تبادلہ کیجئے جیسا کہ 2 مثالوں میں ہے. 2 مثالیں انہوں نے حل کر کے دی ہوئی ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے پریکٹس کے مواقع ہیں. تو کہتے ہیں انتا کے حساب سے سوال بنانا ہے. ماذا تتناول فی الغداء، غدا دوپہر لنچ. کہتے ہیں آپ لنچ میں کیا لیں گے. اب یہ نا فعل مضارع ہے، حال اور استقبال دونوں ترجمہ لیتے ہیں، یعنی لنچ میں آپ کیا تناول کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر اگر ایسا موقع ہے سوال کرنے کا کہ ابھی کھانا قریب ہے لنچ کا ٹائم، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کھانے میں یعنی دوپہر میں کیا کھائیں گے، تو اب پھر وہ حسب حال ترجمہ جو آپ اردو تعبیر کرنا چاہیں گے اپنی موقع کی مناسبت سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ماذا تتناول فی الغداء، دوپہر میں یا لنچ میں آپ کیا لیتے ہیں یا کیا لیں گے، کیا کھائیں گے، کیا تناول کریں گے، یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جواب میں جو لے کر آنا وہ بھی یہاں پر وہی جو پچھلی ابھی مشق حل کی ہے اسی طرز پر ہے کہ جو الفاظ آپ نے جواب میں لانے ہیں وہ درمیان انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو اب کیا پسند کرتے ہیں آپ کے ابو، کیا پسند کرتے ہیں امی، کیا پسند کرتے ہیں بھائی یا بہن، تو یہ سوال میں آئے گا، جواب میں وہ آئے گا جو الفاظ درمیان میں لکھے ہوئے ہیں. بہرحال کہتے ہیں البید المقلی، مقلی کہتے ہیں تلا ہوا انڈا فرائیڈ، اور بید ایگ انڈا، فرائی انڈا فرائیڈ ایگ. تو اتناول البید المقلیہ، میں فرائیڈ ایگ پسند کرتا ہوں، تناول کرتا ہوں یا کروں گا. انتی ماذا تاکلین فی العشاء، رات کے کھانے میں آپ کیا کھاتی ہیں. سامنے فیمیل ہے اس سے سوال ہو رہا ہے. الارز، چاول آپ نے استعمال کرنا ہے. آکل الارز ابو کا، تو ماذا یاکل ابو کا، آپ کے والد گرامی کیا کھاتے ہیں. اچھا اب یہاں پر سوال اوپر والی 2 مشقوں جو مثالیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ آخر میں یہ بھی لگا سکتے ہیں فی الغداء، فی العشاء یا فی الفطور، یعنی کوئی بھی اپنی پریکٹس کے لیے ان میں سے کوئی لفظ آپ لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کے والد گرامی کیا کھاتے ہیں، تو یاکلو ابی لحم الغنم، غنم کہتے ہیں بکری کو. ٹھیک ہے، بکری، بھیڑ، بکری کا بچہ، بکرے کا بچہ وغیرہ، بکرا، بکری کا گوشت، اس طرح بھیڑ وغیرہ. اچھا اس کے لیے جس طرح میں نے پہلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، پچھلے سبق میں بھی، کہ گوشت کی 3 قسمیں ہیں. وائٹ میٹ تو وہ یہ چکن وغیرہ جو ہوتا ہے، اور ریڈ میٹ یہ جو لحم الغنم کے طور پر جس کو مٹن بھی کہتے ہیں، جس کی کڑھائی وغیرہ کو گوشت کو، تو بکرا، بکری، بھیڑ وغیرہ کا جو گوشت ہے تو یہ ریڈ میٹ. اور تیسرا گوشت ہوتا ہے بیف، بڑا گوشت جو کہتے ہیں بھینس کا یا بھینسے وغیرہ کا. تو بہرحال یہ جو مٹن لفظ بولا جاتا ہے یہ اصل میں بھیڑ کے گوشت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ بکرے کے گوشت پر بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں جو انگلش وغیرہ کے اندر یہ مستعمل ہے نا وہ بھیڑ کے لیے ہی مٹن کا استعمال ہوتا ہے. اچھا آگے ہے امک، ماذا تاکل امک، آپ کی والدہ ماجدہ کیا کھاتی ہیں، کیا پسند کرتی ہیں. ماذا تاکل بھی آ سکتا ہے، ماذا تتناول بھی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. آ جائے گا آگے تتناول یا تاکل امی لحم البقر،
بکر کہتے ہیں گائے کو، سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ جو ہے دوسری سورت قرآن پاک کے اندر، تو یہ بھی ایک گائے کے نام پر ہے، تو اس میں پورا ایک واقعہ ہے، جب آپ اس کا مطالعہ اگر نہیں کیا تو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بہت انٹرسٹنگ دلچسپ واقعہ۔ تو لحم البقر، گائے کا گوشت، یعنی بڑا گوشت، بیف۔ اخو کا ماذا یاکل اخو کا، یاکل اخی لحم الدجاج، چکن، برائلر گوشت، وائٹ میٹ جسے کہہ لیں۔ اختک ماذا تاکل یا تتناول اختک، آپ کی ہمشیرہ کیا کھاتی ہیں، کیا تناول کرتی ہیں؟ تو تاکل اختی لحم المفروم، یہ لحم کہتے ہیں گوشت کو، مفروم کٹا ہوا نا، جس کو کاٹا گیا ہو۔ تو آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور منہ میں ہو سکتا ہے پانی بھی آ رہا ہو، تو یہ کہتے ہیں قیمے کو مفروم، ویسے کٹا ہوا چھوٹے چھوٹے پیس کیے ہوئے، اور ہمارے ہاں اس کے اوپر اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے قیمہ، ٹھیک ہے۔ تو تاکل اختی لحم المفروم، میری ہمشیرہ قیمہ کھاتی ہیں، قیمہ پسند کرتی ہیں، تناول کرتی ہیں۔ آگے ہے قاسم اور سلمہ، یاکلو اور تاکلو آئے گا مذکر مؤنث کے لیے، آگے پھر اسی طرح یاکلو قاسم تاکلو سلمہ۔ اللحم المشوش، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور مشوش، مشوش یہ بھنا ہوا گوشت، گرلڈ، جس طرح کہتے ہیں گرل فش، تو یہ بھی گرل گوشت جو ہوتا ہے، گرل لحم، تو گرل میٹ، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اللحم المشوش، بھنا ہوا گوشت، گرلڈ میٹ۔ الارز بالدجاج، یہ چکن بریانی، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ صدیق کا، یاکلو آئے گا، اور نیچے والی میں صدیقۃ کا میں، صدیقۃ کی میں آئے گا تاکلو یا تتناولو۔ اور الخضروات، کہتے ہیں سبزیوں کو، ویجیٹیبلز، تو یاکلو صدیقی الخضروات، سبزیاں کھاتا ہے۔ سمک کہتے ہیں مچھلی کو، فش۔ اچھا آگے ہے المریض، مریض یہ بیمار کو کہتے ہیں، پیشنٹ۔ تو ماذا یاکل المریض، مریض کیا کھاتا ہے یا کیا کھائے گا؟ تو یاکل المریض الارز الابیض، ابیض سفید کو کہتے ہیں، جس طرح نا حجر اسود کالا پتھر، تو یہاں پر ابیض سفید وائٹ، تو کہتے ہیں کہ مریض وائٹ چاول کھاتا ہے یا کھائے گا، کیونکہ یہ ڈاکٹر کی طرف بھی اس میں مشورہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے۔ آگے مؤنث فیمیل مریضہ، کہتے ہیں مریضہ بیمار جو ہے، تو وہ کیا کھاتی ہیں؟ تو الارز المسلوق، مسلوق کہتے ہیں ابلے ہوئے ہونا، ٹھیک ہے، جن کو ابالا گیا ہو، تو یہ اوپر والے چاولوں کی بنسبت یہ نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خود بخود یہ آپس میں مکس ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تاکل المریضۃ الارز المسلوقہ، یعنی ابلے ہوئے چاول یا بوائلڈ چاول۔